جیسے ذکر ہوا کہ لغت اور بلاغت، معانی اور بیان، اسی طرح فقہ، اصول فقہ اور علم کلام، ان علوم کے بہت ہی پختہ عالم اور ماہر انسان ہیں. اور یہ تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جدید ذہن کے جو اشکالات ہیں عقلی اور فکری، ان کا بھی ازالہ اور ان کی توضیح کی جائے اور انہیں دور کیا جائے. اور اسی طرح جو قدیم مسائل ہیں اختلافی علماء کے مابین، ان کو بھی حل کرنے کی بڑی قابل قدر کوشش کی ہے انہوں نے، اور افہام کو روشن کرنے اور مسائل کو منقح کرنے کا اہتمام کیا ہے. اسی لیے تحریر و تنویر نام رکھا انہوں نے. مباحث کی تحریر ہے اور عقل اور فہم کی تنویر کا سامان ہے اس کتاب کے اندر. تو لیکن ہر شخص کی ہر بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی خدمت سر انجام دے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قابل قبول ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی. یہی معاملہ ہے ہر عالم کا اور ہر دین کے خادم کا. اس لیے انسان کو کسی ایک چیز کو دیکھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو چیزیں ٹھیک ہیں خذ ما صفا، اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ودع ما قدر. تو مصنف کا رجحان کیونکہ کلامی ہے اور تعویل والا موقف جو ہے وہ اس کو سائل سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. ثم ان تعویل اللفظ فی مثله قد يتيسر بمعنى مستقيم يغلب على الظن انه المراد اذا جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ. اس کا تعلق اوپر والی عبارت کے ساتھ ہے. ومن التاویل ما ظاہر معنى اللفظ فيه اشهر من معنى تاویله ولكن القرائن او الادلة اوجبت صرف اللفظ عن ظاہر معناه فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه. ومن التاویل ما ظاہر معنى اللفظ فيه اشهر. اور بعض اوقات تعویل ایسی ہوتی ہے کہ جہاں لفظ کا ظاہری معنی جو ہے وہ بہت مشہور ہوتا ہے اس کے تعویلی معنی سے، مؤول معنی سے. ولكن القرائن او الادلة، لیکن ایسے قرائن اور ایسے ملابسات اور مقتضیات اور ایسے دلائل موجود ہوتے ہیں اوجبت، جو اس چیز کو لازم قرار دیتے ہیں کہ صرف اللفظ عن ظاہری معنی، کہ اس لفظ کو ظاہری معنی سے ہٹا کر اس سے وہ معنی مراد لیا جائے جو تعویل کے ساتھ معنی سمجھ میں آتا ہے اور مراد لیا جا سکتا ہے. فہذا حقیق بأن يعد من المتشابہ. اور ایسی حالت میں اس لفظ کو متشابہ قرار دینا یہ موضوع ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ اسے متشابہ قرار دیا جائے کہ جو ظاہری معنی اس سے نکل رہا ہے وہ اگر معنی مراد لیتے ہیں اور وہ ہے بھی مشہور، تو پھر ایسے دلائل موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے اور وہ تعویلی معنی اس سے مراد لینا چاہیے. تو اس طرح کی جو دلالت ہے اس لفظ کی، اس
اعتبار سے اس لفظ کو متشابہ قرار دینا چاہیے. ومنه ثم ان تعویل اللفظ فی مثله قد يتيسر بمعنى مستقیم یغلب على الظن انه المراد اذا جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البلیغ. ثم ان تعویل اللفظ فی مثله، ایسی حالت میں اس لفظ کو اس کی تعویل کرنا. ثم ان تعویل اللفظ فی مثله یعنی فی مثل هذا الحال قد يتيسر بمعنى مستقیم، کبھی تو پھر اس کی تعویل جو ہے ایسے معنی کے ساتھ آسان ہوتی ہے. یستقیم بمعنى مستقیم یغلب على الظن انه المراد، وہ معنی بظاہر صحیح بھی ہوتا ہے اور ظن غالب بھی یہ ہوتا ہے کہ انه المراد اذا جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البلیغ، جب اس لفظ کو ایسے معنی اور مفہوم کے اوپر محمول کیا جائے جو معنی اور مفہوم بلیغ کلام کے اندر مستعمل ہے. مثل الایدی والاعین فی قوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقوله فإنك بأعيننا. اب فإنك بأعيننا یہاں آنکھوں کے سامنے ہونا اور آنکھ کے سامنے ہونا، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت میں ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں، ہم آپ کی نگہبانی کر رہے ہیں. اور والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے بنایا ہے ہاتھوں کے ساتھ. لیکن اس کا معنی علماء یہ کرتے ہیں کہ یہاں ایدن جو ہے قوت کے معنی میں ہے، یہاں قوت کے معنی میں ہے. تو لائیں ذرا تفسیر طبری ابن کثیر بھی اگر ہے تو بھی لیں یا بغوی بھی ہیں، طبری لائیں گے. ایدن جو ہے دوسرا شاید یہ ید کی جمع ایدن جو ہے نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں آدھا عید و ایدن سے قوت کے معنی میں ہے، کسی چیز کی طاقت رکھنا. اس لیے مصحف کے اندر آپ دیکھیں جو یہ لکھا گیا ہے نا، یا ڈال کے ساتھ نہیں لکھا، یا ڈال کے پھر آگے ایک جو ہے نا وہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ڈال، جیسے دو ہی آئی ہوتی ہیں. والسماء بنيناها بأيد. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بتایا جائے کہ یہاں یہ ید کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ عید قوت کے لیے استعمال ہوا. والسماء بنيناها بأيد. لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ ید کی جمع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ والسماء بنيناها بأيد، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اپنی قوت اور اپنے ذرائع اور اپنے وسائل جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ اسلوب عام استعمال ہوتا ہے. یہ سارا کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. لوگ کاروبار قائم کرتے ہیں اور اسے اسٹیبلش کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اور اس میں بلڈنگیں بھی ہوتی ہیں، دکانیں بھی ہوتی ہیں، اور جتنے بھی انکم کے ذرائع ہوتے ہیں. تو جو انسان نے محنت کی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارا میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. رحمہ اللہ یقول تعالی ذکرہ والسماء رفعناها والسماء بنيناها. بنيناها کا کیا معنی ہے؟ رفعها. والسماء رفعها ووضع الميزان. قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ. تو یہاں بنيناها اس کا معنی انہوں نے کیا ہے رفعها. والسماء رفعناها سقفا محفوظا بقوة.
بنحو الذی قلنا، اور پھر جیسے ان کا طریقہ ہے کہ جو یہ معنی کرتے ہیں اس معنی کے جو سلف میں سے ذکر کرنے والے تابعین میں سے یا صحابہ میں سے یا اور جو مفسرین ہیں اتباع التابعین میں سے ان کا ذکر کرتے ہیں. عن ابن عباس قولہ والسماء بنیناها بأید یکون بقوت، تو اس کے مراد قوت ہے. اسی طرح مجاہد کا قول بھی نکل کیا، مجاہد قولہ بأید ای بقوت. اسی طرح آگے اور بھی علماء کے قتادہ کا قول نقل کیا ہے، منصور کا اور کا. ہاں یہ جو ہے یہاں انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. وہ شیخ کی تفسیر لائے نا ذرا، شیخ ابن عثیمین کی سورہ یاسین، یاسین ہے نا جی، ہاں سورہ یاسین ہے، وہ پڑھا ہوا ہے یہاں میرا خیال ہے جو نسخہ ہے وہ مکمل ہے کہ نہیں. علماء سلف ہیں جنہوں نے اس طرح کہا ہے کہ جو لفظ کا ظاہر معنی ہے وہ مراد لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ید کا لفظ جو ہے نا قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہی بولا جاتا ہے جب کہ اس کے لیے ید کی صفت ہو. یعنی جس کے لیے ید کی صفت ہے نا اس کے لیے اپنی قوت سے وہ کوئی چیز کرتا ہے یا اپنی محنت سے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو قوت کے معنی میں استعمال کر لینا ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کا ضمنی اور لازمی معنی ہوتا ہے، لیکن اصلی معنی جو ہے وہ متروک نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں. تفسیر میں یہ جو ذہن میں اشکال آتا ہے اس کا حل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم اللام هنا للاستحقاق ويصح ان تكون للملك كما سياتي في الايه نفسها فهم لها مالكون مما عملت ايدينا اي مما عملت ایدینا سے مراد کیا ہے؟ مما عملنا، جو ہم نے کیا ہے. ولیس المعنى ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق هذه الانعام بيده لو كان اراد ذلك سبحانہ وتعالی وكان الواقع كذلك يقال مما عملنا بأيدينا. اللہ رب العزت نے یہاں جو اسلوب اختیار فرمایا ہے کہتے ہیں مما عملت ایدینا اے خلق هذه الانعام بيدی لو كان اراد ذلك سبحانہ وتعالی وكان الواقع كذلك کہ ہاتھوں سے ہی بنایا ہوتا. یقال مما عملنا بأیدینا، جو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، عملت ایدینا نہ ہوتا. كما قال تعالى في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا أضاف الخلق إلى نفسه وجعل المخلوق به اليد. جس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے وہ ید ہے. اما هنا فأضاف العمل إلى اليد مما عملت أيدينا
فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اشبہ مما یضاف فیہ الفعل الی الید والمراد ہنا الانسان. ما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اس میں انسان کے دل میں جو عزم ہے، انسان کے دماغ کی جو سوچ ہے، اور انسان کے دوسرے اعضاء و جوارح جو ہیں انہوں نے جو عمل کیا ہے، پاؤں چل کے گئے ہیں اور جسم کے دوسرے اعضاء نے جو کام کیا ہے اس کو بھی سر کو کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے کمایا. تو کہتے ہیں کہ وما اشبہ مما یضاف الفعل مما یضاف فیہ الفعل الی الید والمراد ہنا الانسان. کذالک ہنا اضاف اللہ تعالی العمل الی یدی والمراد نفسه ای مما عملنا، وہنا قال مما عملت ایدینا بالجمع. فهل اللہ عز وجل له اکثر من یدین؟ تو کہتے ہیں الجواب لا، لیس للہ اکثر من یدین، لیس له الا یدان اثنتان. فلماذا جمع هنا؟ جمع من اجل المناسبت، لأن الافصح في المثنى اذا اضيف الى جمع الافصح فيه الجمع. کہتے ہیں کہ یہاں جمع کیوں لایا گیا ہے، یدان کی بجائے ایدی کیوں کہا گیا ہے؟ فلماذا جمع ہونا؟ جمع من اجل المناسبہ، لأن الافصح في المثنى اذا اضيف الى جمع الافصح فيه الجمع. جب مثنى کو جمع کی طرف قسمت دینا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے قبرئیہما یا قبرئی قلوب کیسے؟ ہاں، فقط سغت قلوبکما ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما. تو قلباکما کی بجائے قلوبکما، فقط سغت قلوبکما. تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ فصیح ہوتا ہے اذا اضیف الی جمع الافصح فیہ الجمع. الم تر الی قوله تعالی ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما مع انه ليس للانسان الا قلب واحد. فهنا لما اضافه الى الضمير المفيد للجمع وهنا للتعظيم بلا شك ناسب الجمع. وايضا فان الجمع ابلغ في التعظيم فلهذا جمعت. وايضا فان هذه الانعام لا يحصيها الا الله عز وجل فهي جموع كثيرة كل واحد منها تحتاج إلى فعل خاص لأن كل واحد خلقا خاصا لأن لكل واحد خلقا خاصا. فجمع أيضا باعتبار المعمول الذي هو هذه الأنعام وعلى كل حال. فهذه الآية لا شك أنها تفيد إثبات اليد لله عز وجل ولكنها لا تفيد أن له أكثر من يدين لما علمتم من وجوه الجمع. تو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں کہا ہے کہ ان للہ اعین و ان للہ عینی، تو وہ اس لیے کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ چیزیں اس بات کے لیے ہیں، اور جو معنی ہے وہ ہم اس کی طرف تطرق ہی نہیں کریں گے، تعرض ہی نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں اس طرح، اس معنی کے ساتھ جس طرح کہ ہم مخلوقات کے اندر جانتے ہیں. بس یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے صفت ثابت کی ہے، ہم اس صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور معنی اس کا اللہ کی طرف ہی اس کو تفویض کر دیتے ہیں. تو تقریباً یہ مفہوم ہے ان کے موقف کا، جو عام طور پر مفوضہ کا موقف ہے. جو مفوضہ کا موقف ہے یہ ان کا موقف ہے. لیکن جو سلفی ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے اوپر ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ ید کی صفت ثابت ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کی صفت ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے سمع کو ثابت کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے لیے بصر کو ثابت کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے لیے ید کو ثابت کیا ہے. خلقتہ بیدیہ اور بل یداہ مبسوطتان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدی یمین. تو اس لیے ید کو ماننا چاہیے لیکن کیفیت کے بغیر. اور جو اس کا لازم معنی ہے ٹھیک ہے، وہ کسی وقت وہاں مراد ہوتا ہے، جیسے یہاں ید سے مراد کیا ہے؟
مما عملت ایدینا، ایدینا یعنی اللہ رب العزت کی قوت سے یہ سارا کچھ وجود میں آیا ہے نا، تو یہاں اس سے مراد قوت ہے، اللہ رب العزت کی قوت مراد۔ جب ان کی کتاب پڑھی تو انہوں نے فصل میں یہ بار تھا کہ پھر وجوہ التي وارد علیہا صفت الیدین والعینین، اس میں یہ مثال ذکر کی ہے کہ اللہ کے لیے واحد تسمیہ جمع تینوں طرح استعمال ہوا ہے ہاتھوں کے بارے، یہی ہے نا کیا تبارک الذی بیدہ الملک، نہیں کیا آپ نے بات لفظ بولا ان کا، فی الوجوہ التي واردت علیہا صفت الیدین والعینین، ہاں یعنی جس طرح آئی ہے جمع کے ساتھ بھی، تثنیہ کے ساتھ بھی، واحد کے ساتھ بھی، ساری اللہ کے لیے ثابت کرنی ہے۔ اور اس سے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں، اس کے لیے ید بھی ہے، اس کے لیے دین بھی ہے، اس کے لیے ایدی بھی ہے۔ اور معنی کیا ہے؟ وہ جو تعویل کرتے ہیں کہ جو اس کا ظاہر معنی ہے وہ ثابت نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے، یعنی اللہ صفت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جمع کی صفت میں بھی، تسنیہ کی صفت میں بھی، واحد کی صفت میں بھی اللہ رب العزت کے لیے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے ید بھی ہے، اللہ کے لیے یہ دین بھی ہے، اور اللہ کے لیے ایدی بھی ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ ید اللہ ملأ، اصلی معنی ہے کیا؟ ید اللہ ملأ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ہاں خرچ کرتا ہے، ہاں اللہ رب العزت کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہیں، کلتا یدیہ یمین، اور اللہ رب العزت دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور میرا ہاتھ اوپر والا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے لازم چیز آ رہی ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اور اللہ رب العزت کے جو خزانے ہیں جن کا وہ مالک ہے اور جن سے وہ خرچ کرتا ہے وہ ختم ہونے والے نہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فمن اخذوا من مثله ان لله اعینا لا يعرف كنوها او له يدا ليست كايدينا فقد زادوا في قوة الاشتباہ، تو ان لوگوں نے تو تشابہ کے اندر اضافہ کر دیا، اشتباہ کے اندر اضافہ کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے ان صفات کو اسی ظاہری معنی کے اندر اگر استعمال کیا جائے تو اس کے اندر زیادہ جو ہے نا اجتماع پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تعویل کی طرف جاتے ہیں کہ اس سے تعویلی معنی مراد لے لیا جائے، اس سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات۔ لیکن سلف نے جو منہج اپنایا ہے کہ لفظ کا ظاہر جو ہے اور اس کی ظاہری معنی اس کو اللہ کے لیے ثابت کرو، اور باقی جو مخلوق کے ایدی ہیں، اب ید انسان کا بھی ہے اور ید جو ہے اونٹ کا بھی ہے، اس کی اگلی ٹانگیں جو ہے وہ اس کے ید ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں جو ہے نا پچھلی ٹانگوں میں اس کے ید ہوتے ہیں، نہیں رقبہ اس کا جو ہے نا وہ اگلے ہاتھوں میں ہوتا ہے، رقبہ جو ہے نا اس کا اگلے ید تو وہی ہے اس کے جو اگلے ہاتھ ہے، اگلی ٹانگیں ہیں، لیکن رقبہ اس کا جو ہے نا وہ ان کے اگلے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جو گھٹنے کی طرح دوہرا ہوتا ہے۔ ہمارے ید کی طرح اس کی پچھلی ٹانگیں دوہری ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اونٹ کی پچھلی ٹانگیں ہمارے ہاتھ کی طرح اور ہمارے گھٹنے کی طرح اس کے اگلی والی ٹانگیں دوہری ہوتی ہیں، تو وہ رقبہ والی بات اور ہے۔ تو ید جو ہے نا وہ اگلے ہوتے ہیں، ساخت یداہ، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں جو ہے نا وہ زمین کے اندر چلی گئی۔ تو جانور کے لیے اور ہے، انسان کے لیے اور ہے، اور اب تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں جن کے ساتھ لوگ مشینوں کے ذریعے کام لیتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے جو کچھ ہے جو اللہ نے ثابت کیا ہے وہ ہم مانتے ہیں ظاہر، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ ان کی لغت میں کلام کیا ہے جو اس سے وہ ظاہر سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے یہ محکم ہے، یہ بیان ہے، تو یہ سارا ابہام تو نہیں ہے جیسے باطنیہ کا موقف ہے۔ وَمِنْهُ مَا يُعْتَبَرُ تَأْوِيلُهُ احْتِمَالًا وَتَجْوِيزًا بِأَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ عَنِ الظَّاهِرِ مُتَعَيِّنًا وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مَا أَوَّلُوهُ بِهِ فَعَلَى وَجْهِ الْاحْتِمَالِ وَالْمِثَالِ۔ وَمِنْهُ مَا يُعْتَبَرُ تَأْوِيلُهُ احْتِمَالًا وَتَجْوِيزًا بِأَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ عَنِ الظَّاهِرِ مُتَعَيِّنًا، اور بعض اوقات
ایسی تعویل ہوتی ہے ومن ہو یعنی ومن التاویل ما یعتبر تعویلہ احتمالا، جو تعویلی معنی ہوتا ہے وہ احتمالی معنی ہوتا ہے اور وہ جائز اور محتمل ہوتا ہے. بأن یکون الصرف عن الظاہر متعینا، ان یکون الصرف عن الظاہر متعینا، مطلب یہ ہے کہ ظاہری معنی تو مراد نہیں ہے، ظاہری معنی سے تو لفظ کو صرف کرنا ہے، ہٹانا ہے، پھیرنا ہے، لیکن جو اس کا تعویلی معنی لیا جا رہا ہے اما حملہ علی ما اولہ بھی فعلی وجہ الاحتمال، یہ معنی بھی محتمل ہے، جائز ہے، سائغ ہے، یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے. والمثال ہے احتمال اور مثال کے طور پر وہ معنی ذکر کیا جاتا ہے. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ وَقَوْلُهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. اللہ رب العزت کے لیے استوا کی جو تعویل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے اتیان کا جو لفظ آیا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں. فَمِثْلُ ذَلِكَ مَقْطُوعٌ بِوُجُوبِ تَعْوِيلِهِ وَلَا يَدَّعِي أَحَدٌ أَنَّ مَا أَوَّلَهُ بِهِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ وَجْهٌ تَابِعٌ لِإِمْكَانِ التَّعْوِيلِ وَهَذَا النَّوْعُ أَشَدُّ مَوَاقِعِ التَّشَابُهِ وَالتَّعْوِيلِ. تو یہ جو اختیاری صفات ہیں اللہ رب العزت کی، استوا علی العرش استوا یعنی ارتفاع، رفع و ارتفاع و اعلی، اللہ رب العزت کا ارتفاع اور غلو اور استقرار اور اللہ رب العزت کا تمکن کا معنی یعنی استقرار والا تمکن، کہ اللہ رب العزت مستمر ہے، متمکن ہے عرش کے اوپر. تو یہ ظاہری معنی جو علماء کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے مؤولین ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے یہ جو فعلی اور اختیاری صفات ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی تو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ایسے اگر معنی اللہ رب العزت کے لیے ثابت کیے جائیں تو اللہ رب العزت کی ذات محل حوادث ٹھہرتی ہے، جو محل حوادث سے ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی کتاب ہے بیان و تلبیس الجہمیہ نقل التاسیس کے نام سے، اور اسی طرح ان کی جو کتاب ہے منہاج السنہ اس میں بھی اس موضوع پر انہوں نے لکھا ہے، لیکن نقل التاسیس تو خاص اسی موضوع پر ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا رد کیا ہے، تاسیس التقدیس کا. اور اسی طرح ان کی جو کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل یا موافقت الصحیح المعقول لصحیح المنقول، یہ بھی اس کا نام ہے، صفتی نام ہے اس کا. تو اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے ان کا، قاعدۃ العرشیہ نہیں، قاعدہ فی الصفات الاختیاریہ. ویسے الرسالۃ العرشیہ بھی ہے، اس کے اندر یہ استواء العرش کا اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے. اور اسی طرح شرح حدیث النزول ہے ان کی، اس میں بھی انہوں نے نا اس مسئلے کو بہت اجاگر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے نزول کی صفت کہ ینزل کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے اتیان کی صفت ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، مجیء کی صفت ہے، اتیان کی صفت ہے، یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے اتیان کا یہ ثابت ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے یہ مجہول ہے، کیفیت ہم اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں. تو مصنف جو ہے ان کا رجحان چونکہ اس طرف ہے تو کہتے ہیں فمثل ذلک مقطوع بوجوب تعویلہ ولا یدعی احد، تو اس کی تعویل تو ہم نے کرنی ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن جو اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے حامل ہیں اور سلفی فکر کے علم بردار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تعویل کی ضرورت ہی نہیں. مصنف کا خیال کیا ہے کہ تعویل واجب ہے، لیکن جو تعویل ہم نے کی ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے، اور بھی ہو سکتی ہے جو اس لفظ کے اندر محتمل ہے اور وہ اس لفظ سے مراد لیا جا سکتا ہے. انما اولہ بھی هو المراد منه ولكنه وجه تابع لامکان التعویل وهذا النوع اشد مواقع التشابه والتعویل. وقد استبان لك من هذه التعویلات
ان نظم الآیت جاء على ابلغ ما يعبر به في مقام يسع طائفتين من علماء الاسلام في مختلف العصور وقد استبان لك من هذه التاویلات. یہ جو علماء نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے تعویل کے اندر، وقد استبان لك من هذه التاویلات، یہ جو تعویل کے بارے میں انہوں نے بحث ذکر کی ہے کہ اس میں سے بعض مردود ہیں اور بعض جو ہیں وہ سائغ اور مقبول ہیں اور بعض جو ہیں قریب ہیں اور بعض جو ہیں وہ بعید ہیں. ان نظم الآیت جاء على ابلغ ما يعبر به فی مقام، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو قرآن مجید کا نظم ہے پوری آیت کا، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ ایک زائغین کا گروہ اور ایک راسخین کا گروہ، اور پھر راسخین میں سے کچھ وہ جو بات ہی نہیں کرتے اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل جو ہے وہ معلوم ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں اور اس کا بیان کرتے ہیں. یعنی یسع طائفتین من علماء الاسلام فی مختلف العصور، اور اس میں وہ تمام علماء جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جو ایسے ہیں جو تفویض کے قائل ہیں، اور ایسے جو ہیں وہ تفسیر کرتے ہیں، اور ایسے جو اس بات کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو تعویل ہے نا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ متاخرین کے ہاں پائی جاتی ہے. صحابہ نے اور تابعین نے یہ جو تعویل ہے نا معملین کی، جو عقلیین سے شروع ہوئی اور ان لوگوں سے شروع ہوئی، جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے قرآن کا یہ معنی کیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے مذاہب جو ہے وجود میں آئے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے جواب میں جب وہ معارضے پیش کرتے تھے نا عقلی، تو کہا کرتے تھے کہ ایتونی بآیت من کتاب اللہ و حدیث من سنت رسول اللہ. بس میرا تو یہ موقف ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت لے آئیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لے آئیں. تو صحابہ کے سامنے یہ چیزیں آئیں، انہوں نے جیسے آئیں اسے مان لیا، تابعین نے بھی اسی طرح مان لیا، اتباع تابعین نے بھی اسی طرح مان لیا. یہ جو تعویل والا سلسلہ کے ظاہر جو ہے اس کے اندر یہ معذور ہے، یہ بعد میں شروع ہوا. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہے قرون الخیر کا اجماع ہے کہ ان الفاظ سے جو ظاہر معنی انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ معنی ثابت ہے اس کا، اور اس معنی سے اس کو پھیر کر پھر دوسرے معنی کی طرف لے جانا یہ متاخرین کا طریقہ ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. وقوله يقولون آمنا به حال من الراسخون والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعلمون تاويله في هذه الحالة والمعنى عليه يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده، جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس کا اظہار بھی کرتا ہے. يعلمون تاويله ولا يحدث في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا لماذا لم يجي الكلام كله واضحا ويتطرقهم من ذلك الى الريبة في كونه من عند الله، یا کوئی شک ان کو اس چیز سے لاحق ہوتا ہو تو پھر اگر وہ اس کی تفسیر یہ تعویل جانتے ہیں، والراسخون فی العلم جیسے مصنف کا رجحان ہے کہ وہ اس کی تعویل کو جانتے ہیں، والراسخون فی العلم یعنی اس کا عطف جو ہے لفظ الجلالہ کے اوپر نسق کے ساتھ ہے، وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو پھر کہتے ہیں کہ ان کا یقولون آمنا بھی کا اس قول کا کیا معنی ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یقولون آمنا بھی اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے دلوں میں ان کے دلوں میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. یعلمون تاویلہ ولا یحدث فی نفوسہم شک من جہۃ وقوع المتشابہ من عند اللہ کیسے ہے من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا لماذا لم يجيء الكلام كله واضحا ويتطرقهم من ذلك الى الريبة، اور یہ چیز جو ہے ان کو شک کی طرف لے جائے فی کونه من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں تشابہ ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. فلذلك يقولون كل من عند ربنا ويحتمل
ان المراد یقولون لغیرہم ای من لم یبلغ مرتبۃ الرسوخ من عامۃ المسلمین، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، یا وہ دوسروں کو جو ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچے عقل و فہم میں اور اس طرح کے مسائل کو سلجھانے میں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ کل من عند ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا. ويحتمل ان المراد يقولون لغيرهم اي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل لهم بإدراك تاويله ليعلموهم الوقوف عند حدود الإيمان. یہ وہ طریقہ ہے جو کہ مفوضین نے اختیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر تو مراد نہیں ہے، کیا ہے مراد اللہ بہتر جانتا ہے، اور سب اللہ کی طرف سے ہے. وعدم ليعلموهم الوقوف عند حدود الایمان وعدم التطلع الى ما ليس في الامکان، اور وہ اس کی طرف نہ جھانکے اور اس کے درپے نہ ہو جو ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی طاقت میں نہیں ہے. وهذا يقرب مما قاله اهل الاصول ان المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعام. اور یہ وہی بات ہے جو علماء کہتے ہیں کہ مجتہد جو اپنا فہم ہے اور جو اپنی دلیل ہے اور دلیل سے جس طرح اس نے استدلال کیا ہے اور جو اس کی دلالت ہے، عام آدمی کو اس کی وضاحت کرنا جو ہے اس کے لیے لازم نہیں ہوتا. اہل علم کو تو بتا سکتا ہے کہ یہ چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہی ہے کہ وہ مجتہد پر اعتماد کرے اور جو اس نے کہہ دیا اس کو قبول کر لے. وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعام إذا سأله عن مأخذ الحكم إذا كان المدرك خفيا يا مدرك خفيا. وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة. فخر رازی نے جو کہا ہے کہ وما يعلم تاويله إلا الله، یہاں وقف ہونا چاہیے. والراسخون في العلم، اور انہوں نے کہا تھا کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی تعویل نہیں جانتے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. وعلى قول المتقدمین یکون قوله یقولون خبرا وقولهم آمنا بکونه من عند الله وإن لم نفهم معناه. یکون قوله یقولون آمنا به والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا الله، وقف ہو گیا. والراسخون في العلم یہ مبتدا، یقولون یہ خبر ہو جائے گا. وقولهم آمنا به یہ جو ان کا قول ہے یقولون آمنا به، یہ قول کا مقول ہوا. مطلب یہ ہوگا آمنا بقوله من عند الله وإن لم نفهم معناه. وقوله كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه وهو على الوجهين بيان بمعنى قوله آمنا به، فلذلك قطعت الجملة يقطعت الجملة. العبارة كل من المحكم والمتشابه منزل من عند الله كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. وزيدت كلمة عند للدلالة على أن من هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي، أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه كل من عند الله. وزيدت كلمة عند للدلالة على أن من هنا من عند الله للابتداء الحقيقي دون المجازي. كل من عند الله، یہ اللہ کے پاس سے ہے. كل من عند الله كل من المحكم والمتشابه وهو على الوجهين كدر گیا أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه، وليس كقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تو یہاں زیدت کلمۃ عند للدلالة على أن من هنا كل من عند الله للابتداء الحقیقی، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ کے پاس سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. هو منزل من وحی اللہ تعالی وکلامہ وليس كقوله ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سیئة فمن نفسك. تو یہاں جو فمن نفسی کا ہے تو اس کی ابتدا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو انسان کو پہنچا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو من نفسی کا جو ہے نا، چونکہ یہ من نفسی کا یہ انسان اس کا سبب بنا ہے، انسان اس کا سبب بنا ہے
اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارا کچھ ہے، خیر اور شر، خالق تو اس کا اللہ، کل من عند اللہ، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی ابتدا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ما سابق من حسنۃ فمن اللہ، اس کی ابتدا بھی اور اس کا اعطا بھی اور اس کا فضل و احسان بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ما سابق من سیئۃ فمن نفسک، تو یہ انسان کی طرف سے اس کا سبب اور اس کا جو ہے نا وہ تحریک پیدا ہوتی ہے، انسان اس چیز کے حالات اللہ کی مشیت کے ساتھ جو اس کو قدرت دی گئی ہے اس کے ساتھ وہ اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ حالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پھر اس کے اوپر جو اس کا نتیجہ ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں من عند اللہ کا، من اور عندہ کا یہاں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں من جو ہے حقیقی معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وجملۃ ما یذکر الا اولو الالباب تذہیر لیس من کلام الراسخین مسوق مساء الثناء علیہم فی اهتدائهم الى صحیح الفهم والالباب والعقول وتقدم عند قوله تعالی واتقون یا اولي الالباب۔ تو عقل جو ہے یہ اس کا جو استعمال ہے یہ ایک قوت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو ودیت فرمائی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، جیسے انسان کی جسمانی قوت جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اسی طرح انسان کی عقلی قوت جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور یہ بڑھتے 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 یہ پھر درجہ کمال کو پہنچتی ہے جب انسان سن الکہولہ میں قدم رکھتا ہے، 40 سے آگے جب انسان قدم رکھتا ہے نا تو پھر اس کی عقل کے اندر نضج اور پختگی آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی قوت ہے، اور جیسے سمجھ میں آتا ہے اللہ عالم کہ اصل جو قوت ہے اس کا مرکز تو دل ہی ہے، لیکن اس کا آلہ جو ہے یا جس جگہ جو ہے بڑھتی ہے وہ دماغ کی یہ خلیے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے حفظ بھی رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے عقل اور فکر کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ خلیے دماغ کے اندر ہے، لیکن دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے کرنٹ جو ہے دماغ کو دل سے ملتا ہے، اور کرنٹ کا چیمبر جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جہاں دل کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس بجلی کے ساتھ دل حرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی وجود میں آتی ہے، جو روح حیوانی ہے اور جس کو نسمہ کہا جاتا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں، وہ زندگی وجود سے آتی ہے، اور اس زندگی کے ساتھ پھر انسان کو جو ہے نا پورے جسم کے اندر آکسیجن کے ذریعے اور خون کے ذریعے وہ جو توانائی ملتی ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ پورے جسم کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ وتقدم عند قوله، چلیے یہاں رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔